سیدہ کائنات ملا کر 4 بہنیں، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب اور آخر میں حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا، یہ 4 بہنیں۔ اور آپ کے حقیقی بھائی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ ٹوٹل ملا کے ہوئے 6۔ لیکن ان 6 میں بھی اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ذات رہی تو وہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کی ذات رہی، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اس کو آگے ملاحظہ فرمائیے کہ سیدہ کائنات اس فرش گیتی پر تشریف کیسے لاتی ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ زہرا میرے شکم پاک میں جلوہ گر ہوئی تو مجھے کبھی گرانی محسوس نہیں ہوئی، جیسے کہ اور عورتوں کو گرانی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ان کے پیٹ میں آنے کے بعد پیٹ کے اندر رہتے ہوئے سیدہ کائنات ہمیشہ مجھ سے اچھی اچھی باتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ سیدہ کائنات کی ولادت سے پہلے حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے۔ اور صاحب روضۃ الوائزین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ خدیجہ الکبریٰ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، جو تمہارے پیٹ میں ہیں اس کے تعلق سے مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو صاحبزادی ہیں جب یہ جنم لیں اور ان کی ولادت ہو جائیں تو فرمایا ان کا نام فاطمہ رکھنا اور یہ ان کا نسلی نام ہوگا۔ یہ حضرت جبریل کی خوشخبری حضرت خدیجہ کو دی۔ اور فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف ستھرا، بابرکت، بہت خوش اخلاق۔ اور حضرت انس نے اس پر تبصرہ ایک جگہ پر یوں فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ و محبہ من النار۔ سوائی کے محرکہ کے مصنف یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی وجہ سے، میری اس بیٹی کی وجہ سے اس بیٹی کو بھی اور کائنات میں جو بھی اس سے محبت کرے گا اللہ ان سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، یعنی انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس نے اپنی پاکیزگی، طہارت، اپنی حیا، اخلاق، کردار کا اتنا پاس و لحاظ کیا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ شان بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد جب وقت ولادت قریب آیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ولادت کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور اس وقت خاتونوں کو، عورتوں کو بعض عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ابھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ فرماتی ہیں کہ میں حجرہ پاک میں تنہا تھی کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کوئی عورتیں میرے ساتھ ہوتی اور میرا دل بٹاتی، کیونکہ اس وقت اکیلی عورت کا یہ کام نہیں ہے، بس ابھی یہ خواہش کرنا تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 4 محترم خواتین ظاہر ہوئی اچانک، اور جیسے وہ 4 عورتیں ظاہر ہوئی تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر تھوڑا سا خوف اور ہراس مجھ پر طاری ہوا تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا خدیجہ گھبرائیے نہیں، ہم تمہاری بہنیں اور اللہ نے تمہاری تسلی کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ 4 جو عورتیں آئی انہوں نے کہا، ان میں سے پہلی نے یہ تعارف کراتے ہوئے کہا خدیجہ پہچانو میں حضرت سارہ ہوں۔ اور حضرت سارہ ابراہیم کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی، حضرت اسحاق کی ماں، یعنی ایک پیغمبر کی بیوی اور ایک پیغمبر کی ماں حضرت سارہ سیدہ کی آمد سے پہلے انہیں عالم ارواح سے عالم برزخ سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور کن کے گھر بھیجا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کے گھر بھیجا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی عورتیں نہ آئی، اس پر کوئی لوگ تعجب نہ کرے، اس لیے کہ یہ جو صاحبزادی آنے والی تھی یہ اتنی پاکیزہ، صاف ستھری اور اخلاق اور کردار کی مالکہ تھی کہ یہی ملکہ جنت بری بننے والی تھی، تو ان کی آمد پر ان کا ویلکم کرنے کے لیے دنیا کی عورتوں کی ضرورت
میں بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، سبحان اللہ سبحان باقاعدہ اللہ۔ حضرت سارہ نے کہا میں سارہ ہوں، ابراہیم کی بیوی ہوں اور حضرت اسحاق کی ماں ہوں۔ دوسرے نمبر پر دوسری عورت نے کہا خدیجہ مبارک ہو، میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوں اور خاندان زکریہ اور یحییٰ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہا میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چوتھے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم نے کہا میں کلثوم ہوں، موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی لگتے ہیں۔ اس کے بعد آگے تیسری جو عورت آئی تھی انہوں نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن وہ کافرہ نہ تھی، وہ مومنہ تھی، ایک اللہ کی پرستش کرنے والی تھی، اور قیامت کے دن انہیں جن کے حرم میں دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے حضرت آسیہ کو رسول اللہ کے حرم میں دے دیا جائے گا، یعنی رسول اللہ کے ازواج میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ 4 مقدس خاتونوں کو سیدہ کی ولادت کے استقبال کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور ان کی والدہ کے استقبال کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ چاروں عورتیں ارد گرد بیٹھ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس فرش گیتی پر تشریف لے آئیں تو وہ کہتی ہیں حضرت خدیجہ کہ ایک نور پاک میرے حجرے میں چمکا، یہاں تک کہ پورا حجرہ نور سے بھر گیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہی عورتوں کے ساتھ 10 بہشتی حوریں یعنی جنت کی حوریں بھی نازل ہوئی، جنت کی حوریں باقاعدہ حضرت خدیجہ کے گھر میں، اور ایک تشت لائی ہے، 4 لوٹے آب کوثر سے بھر کے لائی ہے، 4 لوٹے آب کوثر سے بھر کے لائی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ان 4 محترم عورتوں نے اور ان 10 حوروں نے مل کر سیدہ کائنات کو اس نورانی تشت میں بٹھایا اور آب کوثر سے نہلایا، آب کوثر سے انہیں نہلایا، اور ایک سفید جنتی جو عطر سے معطر کپڑا تھا اس میں لپیٹا، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک ٹکڑا کپڑے کا اور لیا اور اسی وقت ان کے سر پر ڈھانپ دیا گیا۔ یہ جو میں جملہ پڑھ رہا ہوں نا اس کو غور سے سنیے گا، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بچپن سے عادی بناؤ کہ وہ سر ڈھانپنے کی عادی بن جائیں۔ یہ سیدہ کائنات ہیں، تشریف لائیں، ابھی آب کوثر سے نہلایا گیا ہے، اسی کے ساتھ جو کپڑے میں لپٹا گیا ان کو تو سر پر ایک کپڑا ڈالا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے حضرت سیدہ کائنات کو رسول اللہ کی آگوش میں عطا فرمایا اور حضور بڑے خوش ہوئے۔ اب یہ میں نے ولادت مبارکہ کا ایک تذکرہ آپ کے سامنے ضمناً عرض کر دیا۔